بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم.اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 111 ہے، جس کا عنوان ہے بدایۃ المجتہد کی کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ، اور انشاءاللہ آج ہم وحجۃ الشافعی رحمہ اللہ سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 110 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی، جن میں سب سے پہلے الفاظ محتملہ کا بیان ہم نے شروع کیا تھا، اور الفاظ محتملہ کے ساتھ الفاظ کنائی اور ظاہری کا خلاصہ مصنف نے بیان کیا تھا۔ بارہا اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے الفاظ کی دو قسمیں بنائی تھی، کنائی ظاہری الفاظ اور الفاظ محتملہ۔ تو کنائی ظاہری الفاظ کا خلاصہ مصنف نے 2 لائنوں میں پچھلے سبق کی عبارت میں بیان کیا تھا، 3 اقوال کی صورت میں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کی مزید وضاحت پڑھی تھی کہ ظاہری کنائی الفاظ کے بارے میں، الفاظ محتملہ کے بارے میں مصنف نے سیر حاصل بحث کی تھی امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک پر۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھتے ہیں، اور اس تشریح کے دوران ہم امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل پڑھیں گے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کے ساتھ ساتھ آج ایک نیا مسئلہ شروع کیا جائے گا، وہ ہے تحریم کے لفظ سے طلاق دینا۔ یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، یعنی تحریم کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو آیا کون سی طلاق واقع ہوگی؟ اگر طلاق واقع نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یعنی تحریم کے لفظ سے آیا طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو کون سی طلاق واقع ہوگی اور کتنی طلاقیں واقع ہوگی؟ یہ تفصیلاً آج ہم اس مسئلے کو بھی زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے۔ تو چونکہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو اختلاف کی وضاحت بھی کی جائے گی، اور اختلاف میں بہت سے فقہا کے بہت سے اقوال ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم پہلا قول ذکر کریں گے، چونکہ یہی اقوال اگلے سبق میں بھی ہمارے چلیں گے، اس لیے یہ ربط جو ہے آپ کے ذہن میں رہے کہ تحریم کے لفظ سے طلاق دینے کا پہلا قول جو ہے وہ آج کے سبق میں ہم پڑھ لیں گے، باقی اقوال اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے، وحجۃ الشافعی رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہ اذا وقع الاجماع علی انہ یقبل قولہ فیما دون الثلاث فی صریح الفاظ طلاق، یعنی جب اس بات پر اجماع واقع ہے کہ صریح الفاظ، جو طلاق کے صریح الفاظ ہیں، ان میں 3 سے کم میں یقبل قولہ، شوہر کی بات مان لی جائے گی، شوہر کا قول معتبر کر لیا جائے گا۔ اس بات پر جب اجماع ہے فقہا کا، تو کان احری ان یقبل قولہ فی کنایتہ، تو یہ زیادہ اولا ہے کہ اس کی بات کو قبول کر لیا جائے کنائی الفاظ میں بھی۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب صریح الفاظ استعمال کر کے طلاق دی جائے تو 3 سے کم میں شوہر کی بات مان لی جاتی ہے، اس کی نیت کو دیکھ لیا جاتا ہے، تو پھر تو بدرجہ اولا کنائی الفاظ میں شوہر کی بات کو ماننا چاہیے۔ کیوں؟ لأن دلالت الصریح اقوی من دلالت الکنایۃ، کیونکہ جو صریح الفاظ ہیں ان کی دلالت زیادہ قوی ہوتی ہے بنسبت کنائی الفاظ کی دلالت کے، یعنی کنائی الفاظ کی دلالت کمزور ہوتی ہے صریح الفاظ کی دلالت کی نسبت، تو اس لیے بدرجہ اولا قبول کر لینا چاہیے کنائی الفاظ کے بارے میں 3 سے کم میں شوہر کی بات کو۔ وَيُشْبِهُ أَن تَقُولَ الْمَالِكِيَّةُ، اور مالکیہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان لفظ طلاقی وَإِن كَانَ صَحِيحًا فِي الطَّلَاقِ فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْعَدَدِ، کہ اگرچہ جو طلاق کا لفظ ہے یہ صریح ہے طلاق میں، فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْعَدَدِ، تو یہ عدد میں تو صریح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ جی یہ طلاق کا لفظ صریح لفظ ہے، اور تو یہ طلاق میں تو صریح ہے لیکن عدد میں یہ صریح نہیں ہے۔
یعنی طلاق کا لفظ کہہ کر یہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنی طلاقیں دی ہیں، ایک دی ہیں، دو یا تین، کتنی دی ہیں، تو یہ عدد میں صریح نہیں ہے۔ ومن الحجتی للشافعی رحمہ اللہ حدیث رکانۃ المتقدم، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حدیث رکانہ جو کہ پیچھے ہم نے پڑھ لی تھی بہت پہلے اسباق میں، وہ بھی دلیل بن سکتی ہے، اور یہ حدیث پیچھے المتقدم گزر چکی ہے۔ وہ مذہب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی حبلکی علی غاربکی، یہ جو جملہ ہے حبلکی علی غاربکی کہ تیری ڈور تیرے حوالے ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، یہ اس کے بارے میں حضرت عمر کا مذہب بھی یہی ہے جو کہ پیچھے ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ وَإِنَّمَا سَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَىٰ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْكِنَایَةِ ظَاهِرَةِ إِذَا نَوَىٰ مَا دُونَ الثَّلَاثِ، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث رکانہ کی وجہ سے یہ رائے قائم کی ہے، یعنی جو پیچھے حدیث رکانہ گزری ہے اس کی وجہ سے یہ رائے قائم کی ہے کہ ظاہری کنائی الفاظ میں شوہر نے اگر 3 سے کم طلاق کی نیت کی تو وہ طلاق رجی شمار ہوگی، ٹھیک ہے۔ الا ان طلاق فی الکنایت ظاہرہ، کنایہ ظاہرہ الفاظ میں طلاق جو ہے جب وہ نیت کر لے 3 سے کم میں تو یکون رجعیتاً، تو طلاق رجی ہوگی۔ کیوں؟ لحدیث رکانۃ المتقدم، کیونکہ رکانہ والی جو حدیث تھی پیچھے گزر چکی ہے اس کو دلیل بناتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں تو کنائی ظاہری الفاظ سے طلاق رجی واقع ہوگی۔ وسار ابو حنیفہ تھا، اور اس مسئلے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ الا انہ یکون بائنا، طلاق رجی نہیں ہوگی بلکہ طلاق بائن واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ لأنہ المقصود به قطع عصمتی، کیونکہ یہاں پر مقصود نکاح کو ختم کرنا ہے، مقصود جو ہے وہ قطع نکاح ہے۔ ولم یجعلوا ثلاثا، تو پھر امام مالک رحمہ اللہ نے تو ولم یجعلوا ثلاثا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو 3 نہیں مانا۔ کیوں؟ لأن ثلاث معنی زائد علی البینونۃ عنده، کیونکہ ان کے نزدیک تفریق میں ایک زائد مفہوم ہے، یعنی بائن ہونے میں ایک زائد مفہوم ہے، اس لیے انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ تو ولم یجعلوا ثلاثا، پھر یہ اس کو 3 نہیں مانتے۔ بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق رجی ہو جائے گی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق بائن ہو جائے گی۔ دونوں کے دلائل ہم نے دیکھ لی ہے۔ فسبب اختلافہم، ان فقہا کے درمیان جو اختلاف ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ هل یقدم عرف اللفظ علی النیت، کیا عرف لفظ نیت پر مقدم ہوگا، اب نیت علی عرف اللفظ، یا نیت عرف لفظ پر مقدم ہوگی، کیا ہوگا؟ وَإِذَا غَلَّبْنَا عُرْفَ اللَّفْظِ، اور جب ہم عرف لفظ کو غالب کر دیں، فَهَلْ يَقْتَضِي الْبَيْنُونَةَ فَقَط، تو پھر کیا یہ صرف طلاق بائن کا تقاضا کرتا ہے، اب العدد یا تعداد کا، یعنی 2 کا، 1 کا، 3 کا، کتنے کا تقاضا کرتا ہے، کیا ہوگا؟ فمن قدم النیت، وہ فقہا جنہوں نے نیت کو مقدم رکھا ہے، لم یقضی علیہ بعرف اللفظ، انہوں نے عرف لفظ کا فیصلہ نہیں مانا، ولم یقضی علیہ بعرف اللفظ، انہوں نے لفظ عرف کا فیصلہ نہیں مانا۔ ومن قدم العرف ظاہرہ، اور جن فقہا نے ظاہری عرف کو مقدم رکھا ہے، لم یلتفت الی النیت، تو وہ نیت کی طرف نہیں گئے، انہوں نے نیت کی طرف توجہ نہیں دی۔ بہرحال اختلاف کا سبب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ عرف لفظ کو مقدم رکھیں گے یا نیت کو مقدم رکھیں گے۔ تو جن فقہا نے نیت کو مقدم رکھا ہے انہوں نے عرف لفظ کے فیصلے کو نہیں مانا، اور جنہوں نے عرف ظاہر کو مقدم رکھا ہے انہوں نے نیت کی طرف توجہ نہیں کی، وہ نیت کی طرف نہیں گئے۔ اختلاف فی صدر الاول سے ایک اور نیا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، آگے بھی اس کے بارے میں اگلے اسباق میں بھی ہم اسی کے بارے میں پڑھتے رہیں گے کہ صدر اول میں اختلاف ہوا ہے فقہا کا اس بارے میں، یعنی کس بارے میں؟ من جنس المسائل الداخلۃ فی ھذا الباب، اس باب میں جو بہت سے مسائل ہیں ان میں لفظ تحریم، یعنی وہ لفظ تحریم ہے جس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے۔ وہ لفظ تحریم سے کیا مراد ہے؟ اعنی من قال لزوجته انت علی حرام، کہ کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، یعنی کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت علی حرام، تو مجھ پر حرام ہے، تو آیا اب کیا ہوگا؟ طلاق ہوگی یا طلاق نہیں ہوگی؟ اگر طلاق ہوگی تو کون سی ہوگی؟ طلاق رجی ہوگی، طلاق بائن ہوگی؟ اور طلاق ہونے کی صورت میں کتنی طلاقیں ہوں گی، تعداد کتنی ہوگی، 1 ہوں گی، 2 ہوں گی یا
3 ہوں گی، کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو وذالکا، یہاں سے امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک بیان ہو رہا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یحمل فی المدخول بہا علی البتہ، کہ جو مدخول بہا عورت ہے یعنی جس سے ہم بستری کی گئی ہے، اس کے بارے میں اس کو طلاق بتہ پر محمول کر دیں گے، یعنی کسی نے اپنی بیوی کو انت علی حرام کہا تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ عورت مدخول بہا ہے تو اس کو طلاق بتہ واقع ہو جائے گی، یعنی وہ جدا ہو جائے گی اس شوہر سے۔ طلاق بتہ کا کیا معنی؟ ای الثلاث، یعنی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی وہ، اور وہ شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ وینوا فی غیر المدخول بہا، اور اگر وہ عورت غیر مدخول بہا ہے، یعنی امام مالک کہتے ہیں کہ اگر وہ غیر مدخول بہا ہے جس سے ہم بستری نہیں کی گئی، تو وذالک علی قیاس قولہ المتقدم فی الکنایۃ ظاہرۃ، تو پھر اس کو ہم جو پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں کنایہ ظاہرہ کے بارے میں، اسی قول پر اس کو قیاس کر لیں گے۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا تھا کہ پھر جو غیر مدخول بہا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، تو پیچھے جو کنائی ظاہری الفاظ میں ہم نے بحث کی ہے وہ ساری بحث پھر یہاں پر بھی آ جائے گی۔ وہ قول ابن ابی لیلہ، یہ قول ابن ابی لیلہ کا بھی ہے، وزید ابن ثابت، نظر زید بن ثابت کا بھی ہے، وعلی من الصحابتی، اور صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام فقہا کا صحابہ کا یہ مسلک ہے۔ وبی قال اصحابہ الا ابن الماجشون فانہ قال، اور ان کے جو اصحاب ہیں ان کا بھی یہی مسلک ہے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے جو ہے، لیکن ابن ماجشون کہتے ہیں قال لا ینوی فی غیر المدخول بہا وتکون ثلاثا، کہ اس جو غیر مدخول بہا عورت ہے اس میں طلاق کے لیے نیت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ تکون ثلاثا، 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ دیکھیں مدخول بہا کے بارے میں تو امام مالک نے سیدھا کہہ دیا کہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی انت علیہ حرام کہنے سے، لیکن غیر مدخول بہا کے بارے میں نیت کو دیکھا جائے گا کہ نیت کتنے کی کر رہا ہے، نیت کون سی طلاق کی کر رہا ہے۔ لیکن ابن ماجشون جو کہ مالکی ہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا ینوی فی غیر مدخول بہا، غیر مدخول بہا عورت کے بارے میں جو ہے نیت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ تکون ثلاثاً، 3 طلاقیں ویسے ہی واقع ہو جائیں گی۔ فہذا ہوا احد الاقوال، اور یہ ایک قول ہے ان اقوال میں سے فی هذه المسئلہ، جو اس مسئلے میں بیان ہوں گے، یعنی یہ جو مسئلہ ہے انت علی حرام کہنے کا، اس کے بارے میں پہلا قول یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا عورت مدخول بہا ہے غیر مدخول بہا ہے، اگر مدخول بہا ہے تو اس کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اور اگر غیر مدخول بہا ہے تو پھر اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ شوہر کی نیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی، تو نیت کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن مالکیوں میں سے ابن ماجشون کہتے ہیں کہ نیت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ 3 ہی واقع ہو جائیں گی، تو یہ پہلا قول ہے۔ اس کے علاوہ اسی مسئلے میں اور بھی اقوال ہیں تو وہ ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح میں ہم نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل پڑھی ہے، اور ایسے ہی تحریم کے لفظ سے طلاق دینا، کہ تحریم کے لفظ سے کسی شوہر نے اپنی بیوی کا انت علی حرام یعنی تحریم کا لفظ استعمال کیا تو اس کا کیا حکم ہے، ابھی ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا ہے۔ اور ایسے ہی چونکہ اس میں فقہا کی مختلف آراء ہیں، مختلف اقوال ہیں، اختلاف ہے، تو وہ بھی ہم نے تفصیلاً ابھی دیکھنے کی کوشش کی ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا۔ اور آج ہم نے اس سبق میں تحریم کے لفظ سے طلاق دینے کے بارے میں جو پہلا قول ہے وہ پہلا قول پڑھا ہے۔ پہلا قول کیا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ کا اور ابن ماجشون کا کہ جی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا غیر مدخول بہا ہونے کی صورت میں بلکہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اور امام مالک کہتے ہیں کہ جی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اگر وہ مدخول بہا ہے، غیر مدخول بہا ہے تو پھر نیت کو دیکھا جائے گا۔ یہ پہلا قول تھا جو کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو وہی سوال کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ کریں اور مذکور عبارت کی تشریح کریں، یہی سوال ابھی ہمارا چلے گا، کیونکہ ابھی ہماری یہ بحث مکمل نہیں ہوئی، سوال مکمل نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 112 میں ہم اسی عنوان پر آگے بات چلائیں گے،
اور کتاب طلاق الجملۃ الثانیہ والقول الثانی سے ہم پڑھیں گے، چونکہ آج ہم نے القول الاول پہلا قول پڑھ لیا ہے۔ انت علیہ حرام کہنے کے بعد کیا حکم ہوگا، پہلا قول پڑھ لیا، والقول الثانی سے انشاءاللہ ہم دوسرا قول پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔